صورت جان کملی والے یہ جو صورت ہے تیری. پیر مہر علی گولڑوی نے یوں ہی نہیں کہا تھا اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جانان کے جانے جہان آکھاں. یہ جو صورت ہے تیری صورت جانا. قافلے دل کے سرے شام لٹے جاتے ہیں، تیری زلفوں نے یہ اندھیر مچا رکھا ہے. یہ جو صورت ہے تیری صورت جانا. ارے رخ سے نقاب اٹھا، رخ سے نقاب اٹھا کہ بڑی دیر ہو گئی. رخ سے نقاب اٹھا کہ بڑی دیر ہو گئی. ماحول کو تلاوت قرآن کیے ہوئے یہ جو صورت ہے تیری صورت جانا. یہ جو صورت ہے، ارے یہ جو صورت ہے، یہ جو صورت ہے، یہ جو صورت ہے، یہ جو صورت جانا ہے. یہی نقشہ ہے، یہی رنگ ہے، ساما ہے یہی. اور یہ جو صورت ہے تیری صورت جانا ہے یہی. لے آئینے کو ہاتھ میں اور بار بار دیکھ، لے آئینے کو ہاتھ میں اور بار بار دیکھ. ارے صورت میں اپنی صورت پروردگار دیکھ. یہ جو صورت ہے تیری صورت جانا. جانا ہے یہی یہ جو صورت ہے تیری صورت جانا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ذرا عشق رسول کا جلوہ تھا. یہ میرے دل کی آواز تھی جو میں نے پیش کی. اب آئیے ذرا علم کی دنیا کی طرف. یہ تو ادب کی طرف آئے نا. تو دیکھیے آپ یہی نہ کہے کہ ہم صرف شعر ہی پڑھتے ہیں. ہم شعر بھی پڑھتے ہیں. آپ کو تو خطابت آتی ہی نہیں. میں شاعری میں خطابت اگر شروع کر دوں میرے پاس اتنا کلام ہے اساتذہ کا. ایک بند سناؤں بھئی؟ آپ کہیں ویسا ہی دعویٰ کر رہے ہو. ذرا آپ جوڑ کر یہ بتائیں اور اہل زبان کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں کہ ان کا کیا مطلب ہے. اگر چبہ رہے مراز مال و اقتدار نہ چوالیان مملکت شکو ہو اقتدار نہ جمال نہ جلال نہ بغال نہ حمار نہ فروش نہ ظروف نہ ضیاء نہ اکار نہ بسست مہر و چیر او ضیاء من نکار من.
بپیش شکری لبت چدم زند تبر زدہ کے با لبت تبر زدہ بہن زلے نیر زدہ خیال عشق روح تو گری زمیں ببر زدہ بے اضطراب عشق تو چو آسماں بلر زدہ ہمیں ببو سبت قدم بسان خاک سا رہا. اگرچہ بہ رہے مرا علا کے مجدمی برد بیار غم گسار من کے باغ چون نگار شد کے خود بھی اے نگار من دوان من روان من شکیب من قرار من سکون من نشاط من بہشت من بہار من نزال من مرال من بغوز من شکار من حیات من ممات من تدرب من ہزار من. اگر لفاظی خطابت ہے تو آئیے اس کا جواب پیش کریں. کوئی مائی کا لال ہے تو جواب پیش کرے. ٹھیک ہے، میں تو سادگی سے بات کرنے کا عادی ہوں، آپ مجھے چھیڑتے ہیں. رندے خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو. دیکھو قرآن مجید میں فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، تو میم پہلا ہے، آخر میں میم ہے. مقالید آگے فرمایا سپاروں میں، 2 سپاروں میں، تو میم پہلی اور دال کیا بن گیا؟ محمد. تو دونوں لفظ ایسے ہیں جن کا معنی چابی ہے. مفاتح کا معنی بھی چابیاں، مقالید کا معنی بھی چابیاں. قرآن ثابت کیا ہوا؟ عقیدہ کیا ہے؟ کیا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ قرآن کی اس آیت جو میں نے پیش کی ہے کہ کملی والا جب اللہ کی بارگاہ میں اپنے دستے دعا اٹھائے اور امت کی سفارش کرے، عرض کرے، تو اللہ اس کو اپنے فضل سے نامنظور کبھی نہیں فرماتا. ایک یہ عقیدہ، اور دوسرا یہ عقیدہ کہ محبت سے اگر کملی والے کا نام پاک محمد مشکل کے وقت لے لیا جائے تو قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ مفاتیح اور مقالید کی روشنی میں جب ان دونوں کو جمع کر دیا جائے تو پورا نام محمد بنتا ہے. گویا محمد کا نام ہی مشکل کشا چابی ہے. کوئی مائی کا لال ہے تو رد کرے، میں چیلنج کرتا ہوں. یا قرآن سے یہ 2 لفظ نکال دو. دیکھا میں نے ثابت کیا کہ کلام پاک کمپیوٹرائز ہے. اللہ اگر اس مفاتح کو آگے رکھ دیتا، مقالید کو پیچھے رکھ دیتا سپارے میں، تو محمد نہیں بن سکتا تھا. اللہ کی منشا میں تھا کہ میرے حبیب کا نام مشکلوں کی چابی ہے، اس لیے پہلے مفاتح رکھا، بعد میں مقالید رکھا. 4 حرف مل گئے. مفاتیح کا پہلا میم، آگے آخری ہے مقالید کا پہلا میم، اور دال محمد. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ قرآن مجید ہمیں شرک کا درس دے رہا ہے؟ وہ تو کہتا ہے مشکل کشا میں ہوں، وہی ہے، لیکن ان کا نام جب پیش کیا جائے تو مشکل حل ہو جاتی ہے. یہ میں کہنا چاہتا ہوں. تو اتنا نہیں بدکنا چاہیے کہ محمد کہہ دیا جناب آپ کے وہ اوسان خطا ہو گئے.
کہ یہ کیا کہہ دیا، یا رسول اللہ کہہ دیا تو بدعت ہو گئی. یہ کوئی ایسی بدعت نہیں. اس بدعت کو معاذ اللہ اگر بدعت آپ کہتے ہیں تو قرآن سے نکالیں، اس ترتیب کو ہٹا دیں، مقالید کو پہلے لے آئیں، مفاتیح کو بعد میں لے آئیں. اگر جرت ہے تو لے آئیں. میں نے تو نام نکالنا تھا، پیش کر دیا. اچھا اب جناب بات ہو گئی نا پوری، تو اب آپ نے دیکھا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین کس صورت سے تعلق ہے اس کا، اور وما ارسلنا سورت انبیاء میں ہے. اور یہ جو صورت ہے کہ ان رحمت اللہ ہے یہ سورت آراف میں ہے، اور یہ 7واں سورہ ہے. تو میں نے اگر ان کو مکس کر کے پڑھ دیا تو میں ثابت تو یہ کرنا چاہتا تھا کہ حضور رحمت ہیں. اللہ فرماتا ہے میری رحمت قریب ہے. بعید کی جو رحمت ہے وہ ان سے ہوگی جن سے ہے، ہم سے تو نہیں ہے، وہ تو قریب ہے. اور رحمت کا مزاج کیا ہے کہ وہ قریب ہوتی ہے. تو حضور کو نام کیا رکھا اللہ نے؟ رحمت. وما ارسلناک، ہم نے نہیں بھیجا تجھے، مطلب ہے کہ تجھے بھی ہم نے بھیجا. اور کیا بنا کر بھیجا؟ رحمت. اور ان رحمت اللہ میں فرمایا کہ رحمت قریب ہوتی ہے میری. تو اس وما ارسلنا والی آیت کو پڑھ کر کیا پتا چلا کہ حضور رحمت ہیں، اور رحمت اللہ نے فرما دیا کہ میری رحمت قریب ہے. گویا کملی والا مومنین کے قریب ہے. بھائی ہمارے لوگ تو جو لکھتے رہے ہیں عقیدت میں لکھتے رہیں گے شاید، لیکن مولوی قاسم نانوتوی صاحب کو آپ جانتے ہوں گے، اپنے مسلک میں ان کا ایک بڑا مقام ہے. انہوں نے حد کر دی کہ اپنی کتاب تحذیر الناس میں ایک ایسی بات لکھ دی کہ النبی اولا بالمومنین من انفسہم کے ضمن میں، کہ اولا کیا معنی؟ ایک تو فاضل بریلوی نے بھی فرمایا نا سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، لیکن ان پر تو اعتراض ہوتا ہے نا. لیکن تحذیر الناس کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ مولانا قاسم نانوتوی نے کیا لکھا کہ یہاں اولا بمعنی اقرب ہے. اولا بمعنی اقرب، اس میں تفضیل ہے، مطلب ہے کہ یہ